بانیان مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیت الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجت وآہت وآفات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، مختصر حاضری ہے۔ مادح آل محمد قبلہ اعجاز جھنڈوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی مجبوری ہے، اور منبر کا ٹائم جو مجھے دیا گیا تھا وہ 2 بجے کا تھا۔ میری مجبوری ہے یہاں سے جا کے 2 مجالس میں نے پڑھنی ہے۔ جہلم میں 5 مجالس کی آخری مجلس ہے۔ حاضری مختصر ضرور ہے، لیکن آپ کی دل کی تسلی کے لیے کافی و وافی ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات ایسے پڑھ لیں جیسے شیعہ پڑھتے ہیں۔ مجلس میں آنے سے ایک بات بھی مل جائے تو آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم۔ کائنات کے رسول نے میدان خم غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور مجھے بھی آپ نے حکم کیا ہے، تو معیار سماعت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں ہے، جی ایک بات بھی پہنچ جائے تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ابھی خطیب آل محمد جعفر جتوئی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ قرآن شفا ہے مگر سب کے لیے نہیں۔
مجھے علی بس یہ ایک بات ہی پہنچ جائے، آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، آپ کو لگے آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا ہے۔ مجھے خدا کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم، مجھے سیدہ کی قسم، مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، قرآن سب کے لیے شفا نہیں، لیکن سچوں کی حویلی کا صادق امام ارشاد فرماتا ہے کہ میرے دادا علی کی ولایت عیسائی کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج سیدہ آپ سے راضی ہو جائیں، بس آنے کا مقصد پورا ہو گیا، جی آپ سلامت رہیں، ریفرنس دکھانا میری ذمہ داری ہے حضور۔ پاک سیدہ آپ سے راضی رہیں، جو خاموش ہیں وہ دائیں بائیں سے سیکھ سکتے ہیں کہ مجلس سننے کا ہنر کیا ہے۔ بیٹا مجلس میں شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنا، جی میری ذمہ داری ہے ریفرنس۔ حضور میری ذمہ داری حوالہ ہے، کاپی پیسٹ والا خطیب مالک نے مجھے نہیں بنایا۔ میری ڈیجیٹل لائبریری ہر وقت میرے ساتھ گاڑی میں ہوتی ہے، جو ریفرنس دیکھنا چاہے میرے پاس رکنے کا وقت نہیں، میں اسے ساتھ ضرور بٹھا سکتا ہوں۔ صادقوں کی حویلی کا صادق امام ارشاد فرماتا ہے کہ میرے دادا علی کی ولایت ایمان نہ بھی لائے، صرف زبان سے علی ولی اللہ کہہ دے تو عیسائی کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ دنیا نہیں سمجھی کہ اہمیت ولایت علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ ادھر قدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے، استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں۔ میں شاید اسی جملے پہ گفتگو تمام کر دوں، اس لیے کہ میں غیر ذمہ دارانہ وعدہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے محترم سے وعدہ کیا ہے کہ میں صرف 10 منٹ پڑھوں گا، میری مجبوری ہے، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے مالک کے کسی ذاکر نے کہا ہو کہ مجھے 5 منٹ آپ پہلے پڑھنے دیں اور میں نے کہا ہو کہ نہیں میں نے پہلے پڑھنا۔ یہ حضور کبھی زندگی میں نہیں، مالک جانتے ہیں میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، میری مجبوری نہ ہوتی، مالک جانتے ہیں 5 منٹ اور جعفر بھائی پڑھتے تم اٹھ کے چلے جانا، میری مجبوری تھی۔ تو 10 منٹ بھی علی کی ولایت پر، ویسے تو علی کی ولایت ایسی ہے کہ اس پروردگار نے اتنا وقت خلق ہی نہیں ہوا کہ اس کے فضائل سنائے جا سکتے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک رسالت کی قسم، خطبہ غدیر پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ علی کی حضور مجھے بات کر لیں، ایک بات مجھے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اچھا دو باتیں مجھے کر لیں۔ غدیر کے منبر پر رسولوں کے رسول نے نبیوں کے نبی نے، اس امت کا نبی ہونا کمال نہیں، نبیوں کا نبی ہونا کمال ہے۔ مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک رسالت کی قسم، اس سے بڑی بات میرے کنز عرفان میں ہے ہی نہیں، تو بھائی ہدیہ کیا کروں گا۔ نبیوں کے نبی نے علی کی گفتگو کرتے 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 اچانک رک کے کہا، مالی انوسیہا فی مکان واحد، یہ مجھ محمد کے لیے بھی ممکن نہیں کہ میں یہاں تمہیں علی کے سارے فضائل سنا سکوں۔ ہائے 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 ہائے، یہ جملہ اس نے کہا ہے جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سنونی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مالی انوسیہا فی مکان واحد، یہ میرے لیے بھی ممکن نہیں کہ میں اس جگہ پہ کھڑے کھڑے علی کے سارے فضائل کا احاطہ کر سکوں۔ اور کسی بندے بشر کے بس کی تو بات ہی نہیں۔ دنیا نہیں جانتی کہ ولایت علی کی اہمیت کیا ہے۔ اب سمجھ لیجئے گا اہمیت ولایت امیر المومنین کیا ہے۔
یہ کوئی فساد کا موضوع نہیں، یہ کوئی جھگڑے کا موضوع نہیں. حضور میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کسی کے پاس اخلاق تھا؟ اب آپ آ گئے ہیں مجلس میں، اب توجہ میری طرف کریں، آپ کی ضرورت تھی. میرے مصطفیٰ سے زیادہ کسی کا اخلاق ہے؟ کسی کے پاس مصطفیٰ سے زیادہ ادب ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں پروردگار نے مجھے اپنا اخلاق و ادب عطا کیا. ہائے 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 ہائے. تو اس سے بہتر اخلاق و ادب تو ہو ہی نہیں سکتا. جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی ہے. کوئی اور قدر کرے نہ کرے، میرے واجب الاحترام اعجاز جھنڈوی صاحب مالک نے صاحب قلم بھی بنایا ہے، جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے جو بات میں کر رہا ہوں وہ میں ہی کر رہا ہوں. جی مالک نے مجھے کاپی پیسٹ والا خطیب نہیں بنایا کہ ادھر سے بات پکڑی اور ادھر سے پکڑی، بالکل نہیں. ایک ایک آیت کو لے کے 15 دن تک بیٹھا رہتا ہوں. 15 دن تک بیٹھا رہتا ہوں. قرآن میں اس آیت میں استعمال شدہ الفاظ کا کانٹیکس دیکھتا ہوں، پھر اسی لفظ کو حدیث میں دیکھتا ہوں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، پھر لغت کی کتابیں دیکھتا ہوں، پھر وارثان قرآن کے فرامین دیکھتا ہوں، پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ منبر سے پیش کرتا ہوں. آیت آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہے، لیکن جو ترجمہ میں ہدیہ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے دل ٹھنڈے کر دے گا. ادھر محمد مصطفیٰ نے اعلان ولایت امیر کیا. علی کو نہ سمجھنا ہی علی کو سمجھنا ہے. جی آپ سلامت رہے، یہی حق ہے خدا کی قسم. جی آپ سلامت رہے. بھری محفل میں کائنات کے رسول سے میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. صاحبان بس میں معرفت محفوظ کر کے لے جائیے گا، جہاں جہاں تک پہنچائیں پیغام ہدایت بنے گا. رسول نے اعلان ولایت امیر کیا. اب جو بندہ علی کو مانتا ہے اور اس نے بڑی چھلانگ لگائی ہے یہ کہتے ہوئے کہ علی امیر ممکنات ہے، میرا خیال ہے اسے تشیع کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے کبھی علی کو امیر ممکنات نہیں کہا، میں علی کو امیر ناممکنات کہتا ہوں. پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں. علی امیر ناممکنات ہے. ممکنات کا امیر ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ بات تو ایک ہی مل جائے تو بہت ہوتی ہے. ممکنات کا امیر ہونا کون سا کمال ہے؟ لفظ بدلوں معانی کی کائنات بدل جائے. ممکنات کا امیر ہونا کمال نہیں. استقبال میں اور فضائے لاہوتی میں اڑ بھی جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو. ممکنات کا امیر ہونا کمال نہیں، ناممکنات کا امیر ہونا کمال ہے. مولا ہونا علی کا کمال نہیں، محمد کی موجودگی میں مولا ہونا علی کا کمال ہے. جی آپ سلامت رہے. کمال تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں مولا. یہ آیت کا ترجمہ پہنچ جائے، میرا ترجمہ پیش کرتے ہوئے اور آپ کا سنتے ہوئے دل ٹھنڈا ہو جائے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے. ادھر رسول نے خم غدیر میں اعلان ولایت علی کیا، ادھر آواز توحید آئی الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. قلمکار کے لیے فکشن ہے، قلمکار کے لیے فکشن ہے.
خدا جانے صاحب قلم اس پہ کیا کیا لکھ دے گا اور کیا کیا لکھ سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آواز اس لیے مدھم کی ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ آپ میں کون کون ہے جو بات کی بلندی کا ادراک رکھتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج وہ دن ہے کہ میں نے اپنی نعمتوں کا صندوق الٹا کر کے جھاڑ دیا۔ ہائے 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 ہائے، جو خاموش ہیں وہ کیا سننے آئے ہیں؟ علی کی ولایت کی طاقت بتا کے میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ طاقت کیا ہے علی کی ولایت کی؟ علی کی ولایت یہ چند لفظوں کا نام نہیں، علی کی ولایت نظام پروردگار کے کنٹرول کا نام ہے۔ عمار یاسر سے کسی نے پوچھا تھا تو نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تو کیا اختیار ملا تجھے؟ عمار یاسر کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم جناب عمار نے فرمایا علی کی ولایت پڑھنے سے، علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے جو مجھے اختیار ملا ہے، اگر میرا آقا علی اجازت دے تو میں اس چھڑی کے ذریعے آسمان زمین پہ اتار سکتا ہوں۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ میں منبر پہ ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، دربار میں کھڑے تھے سلمان محمدی، اور سلمان محمدی سے کسی نے سوال کیا سلمان تو نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، پھر تجھے کیا ملا؟ سلمان محمدی سے بہتر کوئی امت میں ہے جو بتا سکے کہ ولایت علی سے کیا ملتا ہے؟ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں؟ سلمان محمدی تو نے ولایت علی کا اقرار کیا تو تجھے کیا ملا؟ تیور بدل گئے سلمان محمدی کی، اور سلمان محمدی نے حکومت کے دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں کو دائیں سے بائیں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا لو ولیتموها علیا لو دعوتم الطیر لا جابتکم ولو دعوتم الحیتان من البحار لا تتکم، اللہ کی قسم اگر تمہاری زبانوں نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا ہوتا تم ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دیتے تو لبیک کہتے ہوئے ادھر آتے۔ وَلَوْ دَعَوْتُمُ الْحِيتَانُ مِنَ الْبِحَارِ لَا تَتْكُمْ، اگر تم دریا کے پانی کی تہ میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو آواز دیتے تو وہ شوق زیارت میں ساحل پہ آ گرتی۔ سلمان محمدی کا یہ کہنا تھا، اللہ کرے مجھے قیمت مل جائے میری بات کی، سلمان محمدی کا یہ کہنا تھا کہ دربار میں سے ایک بندہ اٹھا، سلمان تو علی کی محبت میں بہک گیا ہے، بندوں کے بلانے پہ بھی پرندے آتے ہیں، یا سلمان محمدی نے نگاہیں اٹھائیں، اب اسے اتفاق کہوں یا انتظام ولایت علی؟ بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو۔ سلمان محمدی نے نگاہیں اٹھائیں، این اسی وقت دربار کی فضا سے پرندوں کا ایک غول اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ سلمان محمدی نے دیکھے گا پرندوں علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک پرندہ سلمان میں کے قدموں میں گرتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ولایت علی کس طاقت کا نام؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ولایت علی کس طاقت اور اختیار کا نام ہے۔
دشمن بلا ذات لعنت علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، زباں کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ حضور 2 منٹ کی اور اجازت دیتے ہیں؟ پڑھو 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 20 منٹ ہوئے نے ابھی بسم اللہ کرا بڑا وقت پہ ہے جی سبحان اللہ۔ اگر دنیا کو پتا چل جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جملہ میں تقریباً اب ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ جام ولایت صرف اس بندے کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میں کدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانتا، اور جو چکھ کے لڑکھڑاتا پھرے بہتر ہے وہ میں کدے سے دور رہے۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے حضور جی اللہ جائے اللہ جائے یا امام منتظر، کل ایمان کل قرآن صبح شام، نعرہ حیدری۔ یہ جس کے لیے اللہ جل کہہ رہے ہو، ابھی تک آپ نے علی کی ولایت سنی ہے، قائم علی کی ولایت دکھانے آ رہا ہے۔ تو سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ ولایت علی حکومت الہیہ کے نفاذ کا نام۔ بے شک بے شک بے شک۔ لوگوں کو یہ رات سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ پہ نبوت ختم کیوں ہو گئی۔ جملہ لطف لے کے آپ سن لیں، داد بالکل نہ دیں، میرا دل مطمئن ہے۔ رسول اللہ پہ نبوت ختم کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اخبار توحید کی شہ سرخی غدیر میں پڑھ کے سنا دی گئی۔ ہائے 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 ہائے۔ جملہ میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو۔ اخبار توحید کی شہ سرخی غدیر میں پڑھ کے سنا دی گئی ہے، اب انتظار کرو اس خبر کا بقیہ باقی ہے۔ کس اختیار کا نام ہے ولایت علی؟ لہجہ علی کی اوٹ میں کلام پروردگار کی فی البدی متکلمہ۔ پھر غور کیجئے میں نے کیا کہا، لہجہ علی کی اوٹ میں کلام پروردگار کی فی البدی متکلمہ۔ بی بی نے بتایا ہے ولایت علی کیا ہے۔ بی بی نے بس اتنا کہا، اس کو تم خاموش ہو جاؤ۔ ایک جملہ ہی کافی ہے عزادار کے لیے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں میرے سامنے عزادار تشریف فرمایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں عزادار پہلے ہوں خطیب بات میں۔ 3 ہی تو چیزیں ہیں جن کا نام شیعت ہے، ایک بھی کم ہو کبھی اس بندے کو شیعہ نہ مانی۔ ولایت علی 1، عزاداری 2، دشمن زہرا سے بیزاری 3۔
میرے سامنے سادات عظام تشریف فرما ہے، اسے خطابت کی ٹیک نہ سمجھیے گا. جسے سب سے زیادہ مارا گیا ہے وہ حسین ہے. آپ کے ہاتھ سینے پہ آ گئے ہیں، محمد کی بیٹی کو آپ نے راضی کر دیا ہے. جسے سب سے زیادہ مارا گیا ہے وہ حسین ہے. جسے سب سے زیادہ رلایا گیا ہے وہ سجاد ہے. جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے وہ سکینہ ہے. میں نے جس جملے کے لیے سادات عظام سے معافی مانگی تھی، کوئی سید ہو اس کا حق ہے کہ یہ جملہ پڑھے، لیکن مولا کا مداح خان سمجھ کے، مولا کا وکیل سمجھ کے، اسباب کریا فراہم کرنے کے لیے سادات عظام سے معافی مانگ کے بات بھی نہیں کروں گا. صرف ایک اشارہ ہے، مجھے آپ معاف کر دیں گے. میں آپ کی نمائندگی، جو سادات ہیں ان کی نمائندگی، سید کا حق ہے کہ وہ آ کے یہ درد سنائے. جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے اس کا نام سکینہ ہے. سکینہ کو کبھی نیزے کی ینی سے ڈرایا گیا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، یہی حق ہے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کا. سکینہ کو کبھی نیزے کی ینی سے ڈرایا گیا؟ کبھی تازی آنے سے ڈرایا گیا؟ کبھی زندان کے اندھیرے سے ڈرایا گیا؟ اللہ جانے قصور کیا تھا حسین کی یتیمہ کا. اب یہ وہ اشارہ ہے جس کے لیے میں نے سادات سے معافی مانگی ہے. مجھے معاف کریں گے، میں مذہب کا وکیل چھوٹا سا ہوں، وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ درد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ظالم نے کبھی نیزے کی ینی سے ڈرایا؟ اس لیے کہ جہاں جہاں سے حسین کی یتیمہ گزرتی تھی، آنکھوں سے گرنے والے آنسو دائیں بائیں کھڑے ہوئے شہریوں کو متاثر کرتے تھے. فوج ڈرتی تھی کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے کوئی ہم پہ حملہ نہ کر دے. شمر کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا. سکینہ چپ نہیں کرتی تھی. گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ بابا بابا بابا. جو چھوٹی بیٹیوں کے باپ ہیں وہ درد کو محسوس کریں گے. جب یہ دیکھتا تھا نا دائیں بائیں کھڑے ہوئے متاثر ہوتے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہاں کھڑے کھڑے نیزہ دکھا کے ڈراتا تھا، کبھی تازیانہ اٹھا کے ڈراتا تھا. اور جب بہت مجبور ہو جاتا تھا، مجھے معاف کرنا، بہت مجبور ہو جاتا تھا، تب دایاں ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا چپ کرتی ہے یہ مارو تو بچا. سکینہ سجاد کی طرف دیکھتی تھی، سجاد حسین کی طرف. مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ. پاک زہرا گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے تیرے گھر کی غربت پہ روتے ہیں. آ گئے بازار میں، آ گئے بازار میں. سکینہ کو سنبھالتے تھے تو محمد باقر رونے لگتے تھے. لوگ محمد باقر کو دیکھنے لگتے تھے. یہ گھوم کے سپاہی آتے تھے کہ محمد باقر کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کی نگاہ روتے ہوئے بچے پہ نہ پڑ جائے. یہ باقر کے گرد کھڑے ہوتے تھے، ادھر سے سکینہ رونا شروع کر دیتے. میں پھر سادات عظام سے معافی مانگ رہا ہوں. میں نے انتہائی معتبر کتاب میں حسین ابن علی کی غربت کی قسم یہ روایت پڑھی ہے. اس کے بعد بھی جو عزادار چاہے کہ کچھ اور پڑھا جائے وہ پھر مجلس میں موجود ہی نہیں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ باقر کو سنبھالتے ہیں تو لوگ سکینہ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، سکینہ کو سنبھالتے ہیں تو باقر کو دیکھتے ہیں. انہوں نے آپس میں صلاح کی اور جانتے ہیں حل کیا نکالا؟ بازار میں سکینہ اور باقر کے بالوں کو اکٹھا باندھ دیا، دونوں کے پیچھے تازیانہ لے کر اب کوئی روئے گا